ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک دن کا پہرا دینا وہ 1000 رات کی عبادت سے بڑھ جاتا ہے۔ 1000 رات عبادت و ریاضت میں گزارے کوئی، اور ایک رات اللہ رب العالمین کے راستے میں پہرا دے اسلام کی سرحد پر، کافروں کی سازشوں کے خلاف اسلام کی حفاظت کے لیے پہرا دے ایک رات کا، فرمایا وہ ایک رات کا ثواب 1000 رات کی عبادت سے بڑھ جاتا ہے۔ جہاد کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہے۔ صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات میں صدقات و خیرات کا زیادہ ظہور تھا، بعض حضرات میں نفل عبادات کا، بعض حضرات میں نفلی روزوں کا زیادہ وہ شوق تھا، بعض تلاوت پر دن رات لگے رہتے، بعض صدقہ خیرات پر، مختلف خوبیاں، لیکن جو فرائض و واجبات ہیں وہ تو ادا کرنے ہی تھے۔ نفلی عبادات میں یہ جہاد ایک ایسی عبادت تھی جو پورے صحابہ کرام کے اجتماع میں تھی، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی میدان سے کسی بھی طرح ان کی عبادت اور ریاضت کا رنگ ہوتا، جب انہیں بلایا جاتا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تو دوڑے چلے آتے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ جس نے ساری زندگی نہ تو اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور نہ ہی اپنے آپ میں یہ جذبہ بیدار کیا کہ مجھے موقع ملے میں کافروں کے خلاف جہاد کروں، فرمایا وہ جب مرتا ہے تو منافقت کی موت پر مرتا ہے، اخلاص نہیں۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد، اس کے دین کی سربلندی کے لیے کافروں کے خلاف لڑائی، یہ بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم آقا علیہ التحیۃ والتسلیم آپ ایک جنگ کے دوران، یہ جو فتح مکہ کے بعد طائف کے علاقے میں ایک جنگ کی صورت پیدا ہوئی، اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میدان جنگ میں ایک آدمی کے بارے فرمایا، لوگوں نے کہا جی وہ بڑا بہادری سے لڑ رہا ہے، کافروں کا بڑا نقصان کر رہا ہے، بڑی تیز اس کا درست نشانہ ہے، بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دوزخی ہے۔ سارے حیران، یہ تو میدان جنگ میں اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں دوزخی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تو اسلام کے لیے لڑ رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں تو اپنی چراگاہ کے لیے لڑ رہا ہوں کہ ہماری چراگاہ پر اگر دوسرے خاندان نے قبضہ کر لیا تو ہمارے جانور کہاں چریں گے؟ میں اپنی چراگاہ کے لیے لڑ رہا ہوں، اسلام کے لیے نہیں۔ پر لڑائی کے دوران اس نے بڑے بہادری کے لیے کام دکھائے۔ اسی دوران اچانک کسی نے آ کر کہا کہ وہ شہید ہو گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ دوزخی ہے، وہی بات ہے۔ اب بڑا تعجب ہوا صحابہ کرام کو۔ ایک صحابی اس نے کہا کہ میں اس کا تعاقب کرتا ہوں، نبی پاک نے جو کہا ہے وہ سچ ہے اور اس کا دوزخی ہونا ظاہر ہو جائے گا، میں اس کے پیچھے جاؤں۔ وہ اس کے تعاقب میں رہا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ میدان سے ہٹ کر ایک طرف لیٹا ہے۔ پھر اس نے تلوار زمین پر کسی طریقے سے قابو کر کے اس کے اوپر اپنا سینہ رکھ کر دبا دیا اپنا وزن، اور حرام موت مر گیا خودکشی کر کے۔ اب وہ دوڑتا ہوا عرض کی یا رسول اللہ آپ نے جو کہا تھا وہ سچ ہوا، یہ تو حرام موت مر گیا، خودکشی کر لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو یا کسی صاحب کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو
کہ جنت میں ایماندار ہی جائے گا، ایماندار جو نہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر فرمایا، کسی نے کہا جی یا رسول اللہ ایک آدمی جنگ لڑتا ہے شہرت کے لیے، ایک آدمی جنگ لڑتا ہے دیکھا جائے وہ کتنا بہادر ہے اور دور دور سے لوگ اس کی بہادری کی داستانیں سنائیں، ایک آدمی لڑتا ہے اپنی برادری کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اللہ کے راستے میں کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں وہ ہے جو اس لیے لڑے تاکہ اللہ کا دین سر بلند ہو، اللہ کا کلمہ وہ غالب آئے، جو اس کے علاوہ ہے وہ اللہ کے راستے میں نہیں۔ پھر فرمایا بسا اوقات اللہ رب العالمین دین کا کام ایسے لوگوں سے لے لیتا ہے جن کا اپنا حصہ دین میں کوئی نہیں۔ کئی لوگ وہ استعمال ہو کر دین کا کام کر جاتے ہیں اللہ پاک کی تقدیر میں، لیکن چونکہ ان کی نیت اخلاص نہیں، اللہ کریم کی رضا نہیں، اس لیے وہ ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ جذبہ جہاد یہ اسلام کی گٹی میں ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ صرف مار کٹائی اور قتل و غارت، اس کا مقصد ہے اللہ پاک کے باغیوں کے لیے ان کی اصلاح کی کوشش کرنا، کہ جو سیدھی طرح درست نہیں ہوتے ان کے خلاف پھر ہتھیار اٹھایا جائے۔ ذرا سوچا جائے، ایک آدمی زبان سے کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، دوسرا آدمی لکھ دیتا ہے قلم سے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تیسرا آدمی اپنا مال قربان کر دیتا ہے میں مال نچھاور کر رہا ہوں مجھے یقین ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ مال کے ساتھ گواہی دے رہا ہے، چوتھا آدمی وہ اولاد قربان کر کے گواہی دے رہا ہے، اور یہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر کے گواہی دے رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جس قدر مضبوط گواہی ہوگی، جس قدر اعلیٰ درجے کی شہادت ہوگی، اللہ پاک کی توحید کی گواہی دے گا، نبی پاک کی رسالت کی گواہی جس قدر مضبوط دے گا اسی قدر درجہ بلند پائے گا۔ باقی اس میں ایک اور بات بھی یاد رہے، اس مسئلے میں بہت سی احادیث ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں خبر نہ دوں ایک ایسے عمل کی جو دن رات مسلسل عبادت و ریاض، ساری رات قیام، ہر دن روزہ، ساری زندگی عبادت و ریاضت میں اور عمل صالح میں گزرے، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور خبر دیں۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اللہ پاک کے دین کی سربلندی کے لیے۔ ایک موقع پر ایک آدمی حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قتل ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ بخشے جائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ دوبارہ پوچھ، کیا پوچھا ہے؟ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قتل ہو جاؤں کیا میرے سارے گناہ بخشے جائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں، اگر تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، ثابت قدمی سے لڑتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، ثواب سمجھتے ہوئے شہید ہو جائے اور تیرے ذمہ قرض نہ ہو تو تیرے سارے گناہ بخشے جائیں گے، یعنی قرض کی بخشش نہیں۔ اگر ذمہ قرض ہے تو قرض پہلے ادا کرے۔ حضور علیہ السلام کی احادیث بہت سی شہادت کی اور جہاد کی فضیلت پر موجود ہیں۔ یاد رہے کہ جہاد میں ایک ہوتا ہے حکمی شہید، جو ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا وہ بھی حکماً شہید ہو جائے گا، جو جل کر فوت ہو وہ شہید، جو بجلی لگنے سے وہ بھی اسی جلنے کے حکم میں آ کر شہید کے درجے میں آ جائے گا، عورت وضع حمل میں فوت ہوئی وہ شہید ہے، بہت سے اس طرح اور چیزیں ہیں۔ اچھا، لیکن یہ حکمی شہید ہے۔ اصل شہید وہ ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفار کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو۔ اس میں ایک اور پہلو ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ایک کام ہے اسلحہ اٹھا کر لڑنا، عام لوگوں کے لیے یہ ہے، ایک اور پہلو ہے علماء کے لیے کہ غیر مسلم لوگ اسلام کے خلاف جب شکوک و شبہات پیش کریں، اپنی عوام کو پریشان کریں، اسلام کے بارے وسوسے ڈالیں،
ان کے وساوس کا جواب دینا، ان کے وسوسوں کا رد کرنا اور ان کی شبہات کا علمی جواب دینا جو ان کو سمجھ آ سکے، یہ جہاد کی ایک اعلیٰ صورت ہے اور یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ علماء کی، محققین کی ذمہ داری ہوتی ہے، غیر مسلموں کا سوال سمجھیں بھی اور اس کا جواب بھی دیں۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے ساری رات جاگنا، اس کے بارے میں نے پہلے بتایا، 1000 رات کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ، امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو امت مسلمہ کی فلاح کے لیے، امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے علماء راتوں میں غور و خوض کرتے ہیں، مسائل کی تحقیق کے لیے، یہ بھی پہ رہی ہے، یہ بھی اسلام کی سرحد پر پہ رہی ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ سے ملنے کے لیے آئے نا، امام شافعی علیہ الرحمہ نوجوان تھے، امام محمد بوڑھے تھے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد نوافل میں رات گزاری اور امام محمد علیہ الرحمہ بسترے پر عشاء کی جماعت کرا کے آئے، بسترے پر لیٹے، صبح اٹھے اور وضو کے بغیر آگے بڑھنے لگے نا، تو امام شافعی نے کہا کہ وضو نہیں آپ کا، وضو کیا نہیں آپ نے؟ انہوں نے کہا میرا رات کا وضو ہے، میں نہیں سویا، میں سویا نہیں، میں جاگتا رہا ہوں۔ نماز کے بعد بات ہوئی، امام شافعی سے پوچھنے لگے بیٹا تم نے کتنے نفل پڑھے؟ انہوں نے کہا جی میں نے 1000 رکعت نفل پڑھے رات کو، 1000 رکعت۔ انہوں نے کہا میں نے 1000 مسئلہ قرآن پاک سے نبی پاک کی امت کے لیے استنباط کیا ہے، اب جو تو نے کیا اس کا نفع تیری ذات تک، جو میں نے کیا وہ پوری امت کے لیے۔ یعنی جہاد کا یہ بھی ایک رنگ ہے، لیکن یہ اس کے لیے جو اس کا اہل ہے۔ ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ تھے حضرت عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اور بعد میں آنے والے تقریباً تمام محدثین کے استاذ، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، احمد بن حنبل وغیرہ اکثر محدثین جو بعد میں آئے سب کے استاذ بنتے عبداللہ بن مبارک۔ عبداللہ بن مبارک کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ سال کا اکثر حصہ تو اپنے کمرے میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی اطاعت میں یہ پڑھنے پڑھانے کا کام، افتاء نویسی، کتابیں تالیف کرنا، اور یہ کام کرتے تقریباً 9 مہینے سال میں، اور 3-4 مہینے ان کا معمول یہ ہوتا کہ 1 سال حج کے لیے جاتے، 1 سال حج کے لیے جاتے، ظاہر اس دور میں سفر لمبے تھے، وقت لگتے تھے، حج پر جانا، حج کر کے آنا، اور 1 سال انہی مہینوں میں جہاد کے لیے چلے جاتے اندلس اور دور دراز ملکوں میں۔ یعنی ہمارے اسلاف کو یہ نہیں کہ اگر علمی کام کرنا تو پھر جہاد بالکل نہیں، وہ بھی